اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب اپنی باری سوکن کو ہبہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3629، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے کسی عورت کو ایسا نہیں دیکھا کہ آرزو کرتی میں اس کے جسم میں ہونے کی سودا سے بڑھ کر۔ وہ ایک ایسی عورت تھیں کہ ان کے مزاج میں بڑی تیزی تھی۔ پھر جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی۔ سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 روز رہتے، ایک ان کے دن، ایک سودا کے دن میں۔ حدیث نمبر 3630، اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے اور شریک کی روایت میں یہ زیادہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سودا پہلی بیوی تھی جن سے میرے بعد آپ نے نکاح کیا تھا۔ حدیث نمبر 3631، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان عورتوں پر بہت رشک کھایا کرتی تھی جو اپنی جان کو ہبہ کر دیتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں کہتی تھی کہ عورت اپنی جان کو کیوں کر ہبہ کرتی ہوگی۔ پھر جب یہ آیت اتری، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت قال قلت واللہ، یعنی جس کو چاہے تو اے نبی دور کر اپنے سے، اور جس کو چاہے جگہ دے اپنے پاس ان میں سے۔ تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قسم ہے اللہ پاک کی کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی آرزو کے موافق جلد حکم فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3632، اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے، اس کے سرے پر یہ ہے کہ عورت شرم نہیں کرتی کہ ہبہ کرتی ہے اپنی جان کو کسی مرد کے لیے۔ حدیث نمبر 3633، اردو ترجمہ۔ عطا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حاضر ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ، صرف میں جنازے پر میمونہ کے جو بیوی تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خیال رکھو یہ بیوی صاحبہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر جب تم ان کا جنازہ مبارک اٹھانا تو ہلانا ڈلانا نہیں اور بہت نرمی سے لے چلنا۔ اور بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں اور ان میں سے 8 کے لیے باری مقرر تھی اور 1 کے لیے نہیں، اور عطا نے کہا کہ وہ صفیہ تھیں۔ حدیث نمبر 3634، اردو ترجمہ۔ ابن جریر سے اسی سند سے مروی ہے کہ عطا نے کہا وہ سب کے آخر میں متوفی ہوئی تھیں اور انہوں نے مدینے میں وفات پائی تھی۔ باب دیندار سے نکاح کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3635، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 سبب سے، اس کے مال کے لیے اور جمال کے لیے اور حسب کے لیے اور دین کے لیے۔ سو تو دیندار پر فتح حاصل کر تیرے ہاتھ میں خاک بھرے۔ باب باکرہ سے نکاح مستحب ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 3636، اردو ترجمہ۔ عطا نے کہا مجھے جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں نے نکاح کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور میں آپ سے ملا تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر تم نے نکاح کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا باکرہ سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کی کہ بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا باکرہ سے کیوں نہ کیا کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی؟ میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ میری کئی بہنیں ہیں، سو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کی پرورش سے مانع ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خیال ہے تو خیر۔ پھر فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے دین کے، مال کے لیے، جمال کے لیے، سو تو دین کو مقدم رکھ، تیرے دونوں ہاتھ میں خاک بھرے۔ حدیث نمبر 3637، اردو ترجمہ۔ مندرجہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے، مضمون وہی ہے۔ حدیث نمبر 3638، اردو ترجمہ۔ جابر
بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پہلے وہی مضمون مروی ہے۔ آخر میں ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، یہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں اور 9 یا 7 لڑکیاں چھوڑ گئے، تو مجھے پسند نہ آیا کہ میں ان کے برابر ایک لڑکی بیاہ لاؤں، اور میں نے چاہا کہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی خدمت کرے اور ان کی خبر لے۔ سو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو برکت دے، یا کوئی اور دعائے خیر فرمائی۔ حدیث نمبر 3639 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہے اور اس میں یہیں تک مذکور ہے کہ میں نے ایسی عورت کی جو ان کی خدمت کرے اور ان کی کنگھی کرے، اور آپ نے فرمایا خوب کیا، اور اس کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3640 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک جہاد میں، پھر جب لوٹ کر آئے تو میں نے اپنے اونٹ کو جلدی چلایا اور وہ بڑا سست تھا، سو ایک سوار میرے پیچھے سے آیا اور میرے اونٹ کو اپنی چھڑی سے ایک کھونچا دیا جو ان کے پاس تھی، اور میرا اونٹ ایسا چلنے لگا کہ دیکھنے والے نے اس سے بہتر نہ دیکھا، اور میں نے پھر کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے جابر تم کو کیا جلدی ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا باقرہ سے یا سیبہ سے؟ میں نے کہا سیبہ سے۔ آپ نے فرمایا باقرہ سے کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی؟ پھر جب ہم مدینے پر آئے چلے کہ داخل ہوں، آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ آ جائے رات یعنی عشاء کا وقت، تاکہ سر میں کنگھی کریں پریشان بالوں والی، اور استرا لے لیں جس کا شوہر باہر گیا ہو۔ پھر فرمایا آپ نے کہ جب گیا تو پھر جمع ہے یعنی تکثیر امت کے لیے، نہ کہ صرف لذت کے لیے۔ حدیث نمبر 3641 اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ایک جہاد میں، اور میرے اونٹ نے دیر لگائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا اے جابر، میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی کہ میرے اونٹ نے دیر لگائی اور تھک گیا، اس لیے میں پیچھے رہ گیا۔ سو آپ اترے اور آپ نے اپنی ٹیڑھے کونے کی لکڑی سے اس کو ایک کھونچا دیا، پھر فرمایا سوار ہو۔ میں سوار ہوا اور میں نے اپنے اونٹ کو دیکھا کہ میرا اونٹ اس قدر تیز ہو گیا کہ میں اس کو روکتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے نکاح کیا؟ میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا باقرہ یا سیبہ؟ میں نے عرض کی سیبہ۔ آپ نے فرمایا باقرہ لڑکی سے کیوں نہ کیا کہ تم اسے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی؟ میں نے عرض کی کہ میری کئی بہنیں ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے نکاح کروں جو ان سب کو جمع رکھے یعنی پریشان نہ ہونے دے، اور ان کی کنگھی کرے اور ان کی خدمت کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جانے والے ہو، پھر جب گھر جاؤ تو جمع ہی جمع ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنا اونٹ بیچتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے اسے ایک اقیہ چاندی کے عوض میں خرید لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا اور مسجد میں آیا اور ان کو مسجد کے دروازے پر پایا، تو فرمایا کہ تم ابھی آئے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو یہاں چھوڑ دو اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر سے آئے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 گانا ادا کرے، یہی مسنون ہے۔ پھر میں گیا اور 2 رکعت ادا کی، اور آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ مجھے ایک اوقیہ چاندی تول دیں۔ پھر انہوں نے تول دی اور جھکتی ڈنڈی تولی یعنی زیادہ دی۔ پھر جب میں چلا اور پیٹھ موڑی تو پھر بلایا، اور میں نے خیال کیا کہ اب میرا اونٹ مجھے پھیریں گے، اور اس سے بڑھ کر کوئی شے مجھے پسند نہ تھی، تو مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اپنا اونٹ بھی لے جاؤ اور قیمت بھی تم کو دی۔ حدیث نمبر 3642 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور میں ایک پانی لانے والے اونٹ پر سوار تھا سب لوگوں کے پیچھے۔ سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا یا فرمایا چلایا، یا میں گمان کرتا ہوں کہ کسی ایسی چیز سے مارا جو ان کے پاس تھی۔ پھر تو وہ سب لوگوں سے آگے چل نکلا۔
یہ معجزہ تھا آپ کا، اور مجھ سے گویا لڑتا تھا اور میں اس کو روکتا تھا۔ پھر فرمایا تم اسے میرے ہاتھ بیچتے ہو اتنی قیمت پر، اللہ تم کو بخشے۔ میں نے عرض کی کہ وہ آپ کا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم نے نکاح کیا اپنے باپ کے پیچھے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ سیبا یا باقرہ؟ میں نے کہا سیبا۔ آپ نے فرمایا باقرہ کیوں نہ کی کہ وہ تم سے کھیلتی ہے اور تم اس سے؟ ابو نضرہ نے کہا کہ یہ مسلمان کا تقیہ کلام ہے کہ تم ایسا کرو اللہ تم کو بخشے۔ عرض اسی طرح حضرت نے بھی ان سے فرمایا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3629 سے 3642 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔